اچھا ساحر بھائی، مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے سائیکالوجی کو پازیٹیو کیسے کرتا ہے ہماری؟ دو ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جو کسی بھی موقع کے اوپر کامن سینس کی بیس کے اوپر آپ ٹیسٹ کریں گے نا اپنے طور پہ بھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا کتنا بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ انسانوں کے ایکو سسٹم کو چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم دیکھ نہیں رہے اس کو سمجھ نہیں رہے. دیکھ تو ہم سکتے نہیں ہیں کیونکہ وہ نظام جو ہے نا وہ غیب کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تمام تر صفات کا اپنا بتا دینا، وہ نہ بھی بتاتے اور کوئی ایک صفت بھی بتا دیتے نا تب بھی کافی تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے تمام تر صفات اس لیے بتائیں کہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت صفات ہیں. 99 نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، ایسی صفات ہیں جن کا ہماری زندگی پر اطلاق نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ ہر سوچنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اتنی صفات ہیں تو اس سے سپرلیٹیولی اور اس کی سب جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ ساری کی ساری صفات بھی اللہ تعالیٰ میں ہونا ضروری ہے. یہ کون سی صفات ہیں جو ہمیں بتائی گئی؟ یہ وہ صفات ہیں جو کہ انسان کے اس دنیا کے نظام کے اندر جو کائنات کے ساتھ ڈیپینڈنٹ پلانٹ ارتھ ہے، یا پھر جدھر بھی انسان جا سکتا ہے، اس کے اندر کے جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر جو ریلائبلٹی آنی تھی ایک انسان کی آپس کے معاملات میں ایز فرد کے طور پر اور کمیونٹی کے طور پر، یہ تمام تر معاملات کو نہ صرف غیب میں رکھنا بلکہ ان صفات کا پوری طریقے سے ایک ذہن کے اوپر اطلاق کروانا بچپن سے اس کی لائف سائیکل کے دوران کہ یہ ایک اور ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر میں پوری طریقے سے ریلائی کر سکوں اور اس کی ریالٹی کو اپنے اندر جذب کر کے رکھنا. ورنہ تو زبانی کلامی تو کوئی کام نہیں ہوگا. لوگ تو بڑے اللہ کو ماننے کی باتیں کرتے ہیں مگر مانتے اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ہی ہیں. آپ اس کو نوٹ اس طرح کریں کہ جس شخص کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ پوری طرح نہیں ہے وہ دنیا میں در بدر پھر گیا، وہ لوگوں کے نیچے لگا ہوا ہے سارا. وہ کوئی باس اس کو کوئی کام کروا دیتا ہے، کوئی کسی کے ماں باپ کروا دیتے ہیں، کسی کے بزرگان جو ہیں وہ ہر ایک کو خوش کرتے کرتے وہ کہیں کا نہیں رہتا. اس کی سائیکالوجی نہ صرف انفیریئر سے انفیریئر ہوتی رہتی ہے بلکہ وہ اس طوفان کی زد میں ہر وقت رہتا ہے جو ڈپریشن کا اور نیگیٹیوٹی کا اس وقت رہتا ہے. بہرحال جی میں آتا ہوں اس کی جو ہے نا امپلیکیشن کے اوپر. جو کانسیپٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تر صفات کا ہونا اور ان سب کے ہوتے ہوئے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں جو رکھا ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ غیب کے علاوہ ایک کوئی صفات دکھاتے، اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتے، تب بھی یہ والا ایکو سسٹم کسی اور طریقے سے چلانا پڑنا تھا. چل تو جاتا، اللہ تعالیٰ تو ہر کام قادر ہیں. کوئی اور ایکو سسٹم ہوتا، اس ایکو سسٹم کو ایک فرد، کمیونٹی اور ایک بڑے گروہ جتھا پوری ملت جو بنو آدم ہے، اس پورے کے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ایسی ہستی کا غیب میں ہونا بے حد ضروری تھا تاکہ آپس کے معاملات کے اوپر ڈیپینڈنسی کی جو میٹرکس ہے وہ برقرار بھی رہے اور ساتھ ساتھ ایک سپیریئر بینگ کے اوپر تمام تر اپنے جو معاملات کا انحصار ہے وہ پوری طریقے سے ٹائی ڈاؤن ہو جائے. اور وہ کس بیس کے اوپر میں آپ کو اس کی طرح سے مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ کچھ یہ فلسفے کی بات ہے تو ذرا سا معاملہ جو ہے نا وہ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے، اسے کانولیشن کہتے ہیں دماغ کی، وہ ہو سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل روز جزا کا معاملہ نہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے اور ہونا بھی ہوتا تو ہم پھر خود تمام تر معاملات میں فیصلہ کرنے کے اوپر جتنی جس لگاتے اس وقت دنیا میں اور کوئی چیز ایجاد نہ ہوئی ہوتی سوائے ایک ایسی مشینری کے جو کہ آف کورس سسٹم ہے کہ جس میں اس وقت انصاف پورا کا پورا کر کے دکھائیں. ورنہ جس کے ساتھ بھی انصاف نہ ہوا ہوتا اور ہلکا سا بھی تنکے کے برابر وہ اس ڈپریشن کے اندر جانا تھا اور اس نے نیگیٹیوٹی نیچے اسپائرل کہتے ہیں ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں گھس جانا تھا. اس وقت اللہ کو ماننے والا ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں جا نہیں سکتا. وہ برملا یہ کہتا ہے کہ تیری قیامت والے دن دیکھ لوں گا. یہ اتنی بڑی پازیٹیوٹی ہے، اتنا بڑا ایک اینکر ہے جس کی بنا کے اوپر ہر بلیور جو ہے نا وہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے کہ واقعی میں ادھر انسان اس قابل ہی نہیں کہ ایک کیا دو کیا 7 ارب انسانوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت. پھر 7 ارب انسانوں کے اندر الگ الگ ایونیوز کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ٹکراتے ہیں، کراس روڈز کہتے ہیں ان کو، مینٹل کراس روڈز، جس میں سٹیکس انوالو ہوتے ہیں. کسی بھی ایک موقع کے اوپر یہ سارا کا سارا معاملہ کریش کر جاتا ہے، فرد کے اندر کریش کر جاتا ہے. اور خودکشیوں کی وہ تعداد ہونی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں 100 میں سے 90 بندہ خودکشی کرتا اگر بلیور، اگر اس کے وہ والے معاملات جو ہے نا وہ اس طریقے سے سیٹل نہ کیے جا رہے ہوتے. یہ جو جتنے بھی دہری ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، ان کو یہ ایکو سسٹم نظر نہیں آ رہا اور یہ پھر بھی ریلائی کرتے ہیں موریلٹی کے اس منکے کے اوپر کہ جو ہر انسان کو اللہ نے گفٹ میں دیا ہوا ہے. اور یہ وہ سارا کا سارا منکا
وہ بلیورز کے تھرو ہی انہیرٹ ہو کے نیچے آیا ہوا. اور آپ یہ معاملہ کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی ایک ایسی سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر دیکھیں گے, وہ والا ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے میسو ڈائنامکس کے اندر بلینز آف ویریبلس کھل جاتے ہیں کہ میں کیسے ان کو بیلنس کروں. There is no way that you can actually balance them unless psychologically you're relying on something which is going to settle all of this score later on. یہ تو صرف میں روزہ جزا کی بات کر رہا ہوں اس وقت, کہ جو ہمیں روزہ جزا کی وجہ سے پازیٹیوٹی اور اسٹرینتھ ملتی ہے کہ ہم درگزر کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے مومنٹم کو ٹوٹنے نہیں دیتے, حالانکہ پے در پے ہم پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ہر ایک کے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ صحیح ہو رہے ہوتے ہیں یا خود میں نے مفروضے میں ڈال لی ہوتے ہیں, یہ ایک الگ کہانی ہے, مگر حملے ہو ضرور رہے ہوتے ہیں. اور یہ معاملہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ان تمام تر تلواروں کے سائے کے اندر آپ گزرتے ہوئے جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ وہ میں اپنے اوپر صرف اپنے اوپر انحصار کر کے بیٹھا ہوں اور میرے اندر وہ تمام تر صفات ہونی ضروری ہیں کہ جو ان تمام تر معاملات کو ڈیل کر سکیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے, بیکاز انسان نیچرلی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے. یہ ہماری سائیکالوجی ہے. ہم ہر وقت سب سے پہلے رسک اور اپنے آپ کو اس رسک سے انٹیمیڈیٹ کر کے اس کی بچت کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہ ہر انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ورسٹ کیس سینیریو اسیوم کیا, اس ورسٹ کیس سینیریو کے اوپر اپنے آپ کو اس لیول پہ پریپیئر کیا کہ اگر مجھ سے نہ ہو سکا, یہ ایلیمنٹ کہاں سے آتا ہے مجھ سے نہ ہو سکا, کیونکہ اپنی کم تری کا احساس ہر ایک انسان کو ہوتا ہے. سو اس لیول کے اوپر اگر یہ میرے پاس وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو پورا چارٹ بنا کے بتاتا کہ ایک پورے کے پورے انسانوں کے ایکو سسٹم کے اندر ایک انڈیویجول کدھر پلیس ہوتا ہے سائیکولوجیکلی, اور پوری کی پوری سائیکالوجی آف دا ایکو سسٹم اس کے اوپر کس طریقے سے نبر آزمائیں ہر وقت, اور وہ صرف نیگیٹیوٹی کی ہی سائیکالوجی ہے. دیر از نو تھنکر, کوئی مفکر نہیں پیدا ہوا آج تک جو اس گرینڈ سائیکالوجی کو پازیٹیو کر سکے ابھی تک. وہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کی. ہر انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈر ہے, کچھ نہیں ہے تو موت کا ڈر رہتا ہے ہر وقت, اور ہر وقت اور یہ اگر نیگیٹو سائیکالوجی نہ ہوتی ایکو سسٹم کی تو ہم اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے. مگر ہم اپنے بچوں کو کیسے بچاتے ہیں؟ پورے 7 ارب انسان جو اس وقت زندہ ہیں وہ اپنے ان 2 ماں باپ کی بنا پہ زندہ ہیں کہ جنہوں نے وہ رسک کا سوچا اور ورڈز کے سینیریو کو پریپریشن کی. بہرحال میں اتنی ڈیپتھ میں ابھی نہیں جاؤں گا. بیسکس سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچیں نا کہ یہ کائنات کا کوئی مالک نہیں اور جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ آپ نے خود ہی نپٹانا ہے, تو پھر دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں جاتی ہے نوبت. آپ ایک گھر کے اندر فرد کو نہیں بچا سکتے, دنیا کے اندر معاملات اور کمیونٹی کے اندر بیلنس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سب کا سب بیسک رائبلٹی جو ہے نا وہ ایک ایسی صفات کے اوپر مبنی ہے کہ جو اندر کی بھی آواز کو دعوت دیتی ہے, جس کو موڈالٹی کہتے ہیں کہ بھئی میں وہ والا کام آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر میرے ساتھ یہ کام ہوتا تو مجھے برا لگتا. اس بیسک آواز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہر انسان کسی نہ کسی موقع کے اوپر ایک رحم کا مادہ جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا علم ہونا, دوسرا ان کے اوپر ایمان لے کے آنا کہ یہ صفات واقعی میں ہیں اللہ تعالیٰ کی, تیسرا اس کلمینیشن پوائنٹ تک کی جرنی کو جو ہے نا وہ میپ کروانا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ لینئر ایکویشن میں ایک اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن پاک کے بتا دیا. ہر نبی آ کے یہ بتاتا رہا کہ یہ معاملہ جتنا بھی دنیا کا معاملہ ہے اس کی وقت اتنی ہی ہے کہ بس یہ آخری دن جا کے فیصلے ہوں گے. کیوں اللہ تعالیٰ روزہ جزا کو یوم الدین جتنی زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ میٹر اتنی دفعہ ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا, تاکہ ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے. جو انسانوں کا ایکو سسٹم پورا کا پورا ڈیپینڈنسی کا چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر غصے کا بھی اظہار کیا کہ تم اس بندے کو دیکھو تو صحیح کہ جو ارائیت الذی یکذب بالدین, کہ جو روزہ جزا کو جھٹلا, اس سے برا کیا ظلم ہوگا, کیونکہ اس نے پورے ایکو سسٹم کے اندر ایک ریورس سپن دینے کی کوشش کی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کے اوپر ایمان اتنا زیادہ ضروری ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ پے در پے ایمان یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو تبھی پازیٹیو ہو سکتے ہیں کہ ان تمام صفات کے اوپر اپنے آپ کو اینکر کر سکیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی اس ایکو سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا نیگیٹو بتا رہے ہیں انسانوں کا وہ کبر ہے, کہ اگر ایک انسان کبر کرتا ہے تو ان صفات کا انکاری ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر وہ صفات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اپنے اندر صفات ڈالیں گے اسی وقت ایکو سسٹم پھر کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا. سو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس ایکو سسٹم کو سمجھ سے یا دانستہ یا نادانستہ طور پہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ کبر توڑتا ہے, یہ روزہ جزا کے اوپر ایمان کے جو نہ ایمان لانا وہ اس ایکو سسٹم کے خلاف چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہی نہ ماننا, وہ تو سارا کچھ کولیپس ہو جاتا ہے نا. وہ روزہ جزا تو بہت دور کی بات ہے پھر, کہ اللہ کی ہستی کو انکاری ہو گیا.
پھر اس سے آپ کو پھر شرک کے اوپر اللہ کا غصہ جو ہے نا وہ بھی سمجھ آئے گا کہ گرینڈ اسکیما کے اندر شرک کے اوپر کتنی بڑی مسائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اوپر ڈیپینڈ ہو رہا ہے، اس میں تو وہ صفات ہونی نہیں، وہ تمام تر صفات کا منبع صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ضروری ہے. ورنہ آپ جیسے ہی آپ کی سائیکالوجسٹ ایک ورٹیکس کہتے ہیں، ورٹیکس میں گئی اور سپلٹ ہوئی اور کوئی صفت کسی کو دی آپ نے اور باقی کی صفات اللہ کو دی، آل آف اے سڈن ایکو سسٹم کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے بڑا معاملہ فلسفے میں بگر سائنس آف ہیومن جو ریلیشنز ہیں اس میں کمیونل مینجمنٹ کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اس سے بڑا کوئی گناہ کیا ہو کہ آپ اللہ کی اس طرح کا انکار کریں. اور گناہ ہی کیوں، یہ گناہ ہی کے اوپر کیوں لفظ آیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ گناہ صرف وہی ہے جسے باقی کو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو. تو جیسے ہی آپ یہ شرک یا کفر یا دہریت یا جو الحاد ہے اس کی سرحدوں کے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں، آل آف اے سڈن آپ کے نیچے کا سارا ایکو سسٹم یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب افیکٹ ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. اور وہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ وہ نیگیٹو سائیکالوجی میں جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کو میں ابھی کبر کر کے دکھاؤں بھی کہ یار میرے سے بہتر تو کوئی اسپیکر نہیں ہے دنیا میں. آل آف اے سڈن آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ یار تو نے یہ کس قسم کی ایک چھچورا پن دکھایا ہے، سچ اے نیگیٹو تھنگ دیٹ یو جسٹ سیڈ کہ تو سمجھ رہا ہے کہ تو ہی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے. اب وہ کیوں آپ کو برا لگ رہا ہے؟ یہ اندر کی آواز ہے جو بری لگتی ہے. کسی بھی انسان کا اپنی خود پرستی خود پسندی کے اندر جانا اور اندر آڈینس کے اندر افیکٹیز کے اندر کی آواز خود دعوت دیتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے، یہ تم نے ایک ایسی بات کی جو مجھے اندر سے ریپلس کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے اندر اللہ کی صفت ڈالنے کی کوشش کرے تو اسی وقت اندر سے سسٹم جو ہے نا آپ کا وہ کولیپس ہونے کی نشانیاں الارم بجانا شروع کر دیتا ہے. یا پھر کوئی اور صفت لے لیں کہ میں پالتا ہوں دنیا کو، نعوذ باللہ. سو خود سوچیں پھر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ایک باقی کے انسانوں جو سن رہے ہوتے ہیں جملہ وہ کس طریقے سے ایک دم پورا کا پورا ان کا سسٹم کریش کرنے کی طرف چلتا ہے کہ اگر تو پال رہا ہے یا تو کچھ کر رہا ہے، اتنا نظام کا نظام تیرے ہاتھوں میں آ رہا ہے تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر مطلب میں کیا کروں؟ کیونکہ تجھے تو کتنے سارے کے سارے معاملات تیرے اوپر اس وقت کار فرمائے، اگر تیرے ہاتھ میں نظام ہے تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں بچتی. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اکیلے پوری کی پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ ٹینشن دے رہے ہیں. ایک انسان کی کیا بس وہ اپنے دوست کے بیٹوں کو نہیں ٹینشن دے سکتا، ہمیں 4 بیویوں کو نہیں ٹینشن دے سکتا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ہم غیر اللہ کو ڈیٹی کی صفات دینا شروع کر دیں. اس لیے کہ باقی سارا کا سارا معاملہ رسک میں آ جائے گا اور اچانک دھوئیں نکلیں گے، سب کے تب ذہن کے فرائی ہو کے رہ جائیں گے دماغ کہ میں تیرے اوپر کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، بیکاز تیرے اندر کی کوتاہیاں تو عیاں ہیں، تیرے اندر کی کچھ فہمی کمزوریاں عیاں ہیں. مجھے تو ایسا رب چاہیے کہ جس کے اندر بالکل 100% پرفیکشن ہو اور اس سے بھی زیادہ پرفیکشن ہو کہ جو میں سمجھ سکتا ہوں پرفیکشن ہو. یہ ایک معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا پہلو نظر بھی آ جاتا، ٹھیک ہے، کوئی ایک جھلک بھی چلتی تو تم نے اس کو سمجھ لینا تھا کہ بس یہی ہے رب. ہماری تو آنکھوں کے اندر قابلیت اور قدرت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے دیکھ سکیں. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اسی لیے غیب میں رکھا کہ یہ قدر آف اللہ، مطلب اللہ کی جو ہم نے جو ویلیو آف دا ڈیٹی، دا ورڈ ڈیٹی ہے نا، وہی ہم نے کم کر دینی تھی. کیونکہ ہم نے ویلیو کسی بھی چیز کی کرتے ہیں تو اپنی صفت اپنے حسن نظر کے اوپر حسن کا اندازہ لگاتے ہیں. ہم حسن کو پوری طریقے سے کیپچر ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے، وہ ہماری حسن نظر کا سب سیٹ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ڈیریویٹو ہوتی ہے ہماری کیپیسٹی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا کہ تم نے مجھے دیکھ کے اپنے ذہن میں جو اللہ کا نقشہ بنانا ہے وہی اتنا کمزور ہونا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا اپنے آپ کو. بہرحال یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ آئی تھنک 14-15 سال کے لڑکے لڑکی کو شروع سے ہی بتانا بے حد ضروری ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کار فرمائے، کیسے کار فرمائے. وہ صفات خود بتاتی ہیں کیسے کار فرمائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سنگولر اور پھر نحنو کے صیغے میں استعمال کر لیا. کیسے سمجھنا ہے اس بات کو، ورنہ کیسے سمجھ آئے گی آپ کو. اور یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم جو ہے یہ خود بتاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات ہماری فارورڈ ڈائریکشن کے لیے کتنے ضروری ہیں. ورنہ تو کئی ہزار سال پہلے سسٹم انسانوں نے خود اپنے اوپر ہی کلیپس کروا دینا تھا اور منہ کے بل گرنا تھا. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے طاغوت، کفر، شرک، کبر، یہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو کچھ مرضی کر لو، یہ معافی والے معاملات نہیں ہیں. بیکاز تم گرینڈ سسٹم کے ساتھ کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مشغول کر رہے ہو.